احباب ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس پہ یہ اعتراض کیا ہے حسن اللہ یاری پہ کہ اس کے مذہب کی کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک نہیں کئی کتب کے اندر لکھا ہے کہ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن حسن اللہ یاری نے اس بات کو ٹچ ہی نہیں کیا اور اس کا جواب بالکل نہیں دیا۔ اور جو ہم نے کہا تھا کہ اس کی پیش کردہ روایت ضعیف ہے، اس نے وہ چونکہ میں نے وہ دیکھا تھا تو اب میں تو نئے مسئلے پہ بات کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس مسئلے پہ بات اس لیے کرنا چاہیے کہ اس نے کہا کہ اس مسئلے کا اس بات کا جواب دیں، تو وہ روایت ہم نے کہا یہ ضعیف ہے، لیکن اس نے اس کا بیان کیا کہ اس کے رجال جو ہیں وہ سب ثقات ہیں، اور ثقات اس نے اپنی طرف سے کسی کتاب سے وہ کسی البانی یا اسی طرح کے کسی سے اس نے حوالہ دے دیا ہے۔ حسن اللہ یاری جو ہم نے کہہ دیا وہ ہم نے تحقیق کر کے اس کو مسلم محقق اور جید بات کی ہے، ہم نے تیری طرف کبھی ڈھکوسلا نہیں بولا کہ تو نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک حدیث نہیں ہے نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کے متعلق۔ ہم نے کتنی مرتبہ کہا ہم بات کرنے کے لیے دلیل سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تو بار بار بھاگ رہا ہے۔ پھر اب تو نے کہا کہ اگر تمہارا کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض اٹھائیں۔ ہم نے اعتراض اٹھایا، وہ اعتراض کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہے، اور خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن تو نے اس کا جواب نہیں دیا اور کھیکی میکی کر کے ادھر ادھر سے بھاگ گیا ہے۔ اگر ہمت ہے تو جواب دیتا نا، اب بھاگے کیوں ہے؟ اب پھر پیچھے بیٹھ کے دانت نکالتا، دانت نہیں نکالنے چاہیے، بات کا جواب دینا چاہیے۔ ایک اعتراض کیا ہے، اگر اب تو نے اعتراض کا جواب نہ دیا میں نیا اعتراض پھر اٹھا دوں گا، جواب دے مجھے۔ چلیں جی، پتہ چلا میرے محترم، اب آتے ہیں میری باری۔ اب جو ہے میرے محترم ناظرین، اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ کہتا ہے وہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے حدیث ہے، حدیث تو صحیح ثابت ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تحقیق کر کے آؤں گا، تحقیق کر کے بھی آیا، پتہ چلا تحقیق کے بعد بھی اپنے امام کا اسلام ثابت کرنے سے قاصر رہا۔ اب بھائی تیاری کے باوجود اسلام ثابت کرنے سے قاصر رہا، کہتا ہے بھائی کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو بکر کو خلافت ملے گی، پھر عمر کو خلافت ملے گی، ٹھیک ہے نا، اس نے یہ کہا ہے۔ اور یہ حدیث تو ہم نے پڑھی تھی، پوری طرح پڑھی تھی نا، آپ نے پوری حدیث بھی نہیں پڑھی نا، ہم نے تو پوری حدیث پڑھی اپنے ٹائم میں اس میں لگا کے، حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کا ٹائم ہے، اپنے ٹائم میں آپ پوری حدیث پڑھ کے سنا دیتے۔ وہ بھائی اس حدیث کو ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے، تفسیر قمیہ جزء ثانیہ تفسیر سورہ تحریم ہے، اس میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کے ساتھ ہم بستر ہوئے، تو ان کے پہ حفصہ نے ان پہ غضب کیا کہ بھئی یہ کیوں آپ نے کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ماریہ کو اپنے پہ حرام کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ میں ہم بستر نہیں ہو جاؤں گا۔ اور میں آپ کو ایک سر بتاتا ہوں، راز بتاتا ہوں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت نہیں تھی، یہ پیشین گوئی تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا نا کہ فرعون کو حکومت ملے گی، اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ فرعون کو حکومت ملے گی، امریکہ ٹرمپ صدر بنے گا، یہ سب اللہ کو پتہ ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹرمپ کی جو حکومت ہے یہ شرعی ہے یا فرعون کی حکومت شرعی ہے۔ میں آپ کو ایک سر بتاتا ہوں، فَإِنْ أَنْتِ أَخْبَرْتَ بِهِ فَعَلَيْكِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اگر آپ کسی کو یہ سر بتائیں، راز بتائیں، تو تجھ پر اے حفصہ اللہ کی لعنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، اور سب ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت۔ فقالت نعم، حفصہ نے کہا وعدہ کرتی ہوں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ سر کیا ہے؟ سر بتائیں۔ فقال ان ابا بکر یلی الخلافت بعدی ثم من بعدہ ابوکی، فرمایا کہ میرے یلی بولا ہے نا، یلی الخلافہ، یلی نہیں یلی لفظ ہے، یلی ہے لفظ ہے۔ دیکھیں یلیل دیکھیں آگے کلمہ معرب باللام ہے، ہاں وہ الگ کلمہ ہے نا، یلی الخلافہ، یلی الخلافہ، میں نے یہی بولا، یلی ال نہیں، یلیل پڑھا جائے گا، قاعدہ چلتا ہے یہاں ادغام کا۔ بھائی میں نے وہی بولا ہے بھائی، یلیل بولا ہے نا، یلیل بولیں، یلیل غلط ہے، یلیل غلط ہے، یلیل غلط ہے بھائی، یلیل غلط ہے، یلی الخلافہ صحیح ہے۔ اگر صرف ایک لفظ بولیں گے تو یلی کہیں گے، اگر ایک لفظ کہیں گے تو یلی کہیں گے، یلی پہ وقف ہوگا۔ اگر دونوں لفظ اکٹھے پڑھیں گے تو یلی الخلافہ پڑھیں گے، یلی لفظ غلط ہے، الف لام پہ کوئی وقف نہیں کرتا، الف لام پہ وقف کرنا غلط ہے۔
یہ اس کو نہیں آتا. الف لام پہ وقف کرنا سب کے نزدیک غلط ہے. الف لام پہ کوئی وقف نہیں کرتا. اچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ حفصہ نے عرض کیا کہ میں وعدہ کرتی ہوں بھائی کسی کو نہیں بتاؤں گی. راز کیا؟ فرمایا کہ ابو بکر میرے بعد اس کو خلافت ملے گی, اس کے بعد آپ کے ابو کو, آپ کے والد صاحب یعنی اب عمر صاحب کو خلافت ملے گی. نہیں کہ یہ خلافت شرعی ہے, نہیں کہ یہ میرے وصی ہیں, ان کو خلافت ملے, یہ خلافت سونپیں گے, یلی الخلافہ, خلافت سونپیں گے یہ, ٹھیک ہے نا. اور شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صاحب نے خلافت سونپا ہے, ان کے بعد عمر صاحب نے سونپا ہے. یہ پوری تاریخ پوری دنیا جانتی ہے. شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے, لیکن کیا یہ شرعی تھا یا غصبی تھا, یہ الگ بات ہے. فقالت من اخبرک بهذا, حفصہ نے کہا کہ آپ کو پتہ کہاں سے چلا ہے, جیسے یہ نبی نہیں ہے نا, آپ کو پتہ کہاں سے چلا ہے. قال اللہ اخبرنی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے خبر دی. فاخبرت حفصہ عائشہ من یومها ذلك, تو اسی دن حفصہ نے عائشہ کو بتا دیا کہ اعلان کے وعدہ کر چکی تھی کہ اگر میں کسی کو بتاؤں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے, ملائکہ کی لعنت ہے. فوراً عائشہ کو اس نے بتا دیا کہ بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مجھے بتایا کہ پہلے ابو بکر کو پھر میرے والد کو خلافت ملے گی. وَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ أَبَا بَكْرٍ, پھر عائشہ نے ابو بکر کو بتایا. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ إِلَىٰ عُمَرَ, پھر ابو بکر جو ہے عمر کو جب ابو بکر کو جب پتہ چلا کہ عائشہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ خلافت میں سنبھال لوں گا, تو وہ آیا ہے عمر کے پاس. فقال له ان عائشہ اخبرتنی عن حفصة بشيء ولا اثق بقولها, ابو بکر نے عمر سے کہا کہ عائشہ نے مجھے ایک خبر سنائی ہے, حفصہ نے اس کو بتایا, لیکن مجھے عائشہ کے قول پہ کوئی یقین نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے. فاسأل انت حفصہ, تم جا کے اپنی بیٹی حفصہ سے معلوم کرو کہ کیا چکر کیا بات کیا. فجاء عمر الى حفصہ, عمر جو ہے حفصہ کے پاس آیا. فقال لها ما هذا الذي اخبرت عنك عائشہ, تو کہا کہ آپ کو یہ آپ نے جو خبر عائشہ کو سنایا, عائشہ نے ابو بکر کو سنایا, یہ کیا کہانی ہے مجھے بتاؤ. فانکرت ذلك, حفصہ نے کہا بالکل جھوٹ ہے بھائی, میں نے کچھ ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے, میں نے عائشہ کو کچھ نہیں سنایا. قالت ما قلت لها من ذلك شيئا, اس نے کہا کہ میں نے تو عائشہ کو کچھ نہیں سنایا. فقال لها عمر ان كان هذا حقا فاخبرينا حتى نتقدم فيه, عمر نے کہا کہ بھئی اگر بات صحیح ہے تو ہمیں بتا دو کہ اگر حکومت ابو بکر کو پھر مجھے ملے گی تو تاکہ ہم اقدام کریں, تاکہ ہم آگے قدم بڑھائیں. فقالت نعم, تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ بات صحیح ہے, بالکل بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا. قال رسول اللہ ذالک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. فاجتمع فلان و فلان و فلان, اس میں 3-4 آدمی اکٹھے ہو گئے, یہ سب اکٹھے ہو گئے علی ان یسموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیں, اور زہر دیا انہوں نے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اسی زہر سے ہوئی, ٹھیک ہے نا. حدیث یہ ہے بھائی. اب یہ کہتے ہیں, یہ کہتا ہے آپ کی شیعوں کی کتاب میں یہ نص موجود ہے, میں نے وہ نص میں نے پڑھی ہے, اگر غلط پڑھی ہے تو یہ بتا دیں کہ کہاں پہ غلط پڑھی.